السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں علیشہ خان کی وائس اوور آرٹسٹ اور آپ پڑھ رہے ہیں عشق ستم از قلم علیشہ خان قسط 4۔ وہ صوفے پہ بیٹھے نیچے زمین پہ جھکے ہوئے اپنے شوز پہن رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے چہرہ اوپر اٹھا کے موبائل کی اسکرین پہ نمبر دیکھا۔ اس کے ایسے چہرہ اٹھانے سے ڈارک چاکلیٹ براؤن سلکی بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ نمبر پہ نظر پڑتے ہی ڈارک براؤن آنکھیں مسکرائیں تھیں جس نے اس کے خوبصورت وجیح چہرے کو اور دلکش بنایا تھا۔ السلام علیکم، فون اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے سلام کیا تھا۔ سنجیدگی اسی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ زیادہ گھلنے ملنے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت غم دیکھے تھے جس کی وجہ سے وہ کبھی اپنے خول سے باہر نہیں آیا تھا۔ بہت سی صنفیں نازک صرف اس کی ایک نظر کی منتظر تھیں، لیکن اس کا دل ویران یا شاید پتھر ہو چکا تھا جس کو آج تک کسی کی ادا نہ بھائی تھی۔ وعلیکم السلام، کب تک پہنچو گے سجاول خان زادہ؟ مقابل کی آواز ایک اسپیکر سے گونجی تھی۔ کل تک، اس نے اپنی سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پہ آنے سے پہلے مجھے اطلاع کر دینا، میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ اسپیکر سے پھر سے ساحر خان کی سنجیدہ آواز گونجی تھی۔ میں خود آ جاؤں گا لالا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سجاول نے لہجے کو بے تاثر بناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ سجاول خان نے اپنی بات کو دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ اب کی بار سخت لہجے میں باور کروایا گیا تھا۔ میں بھی اسکول کا چھوٹا بچہ نہیں ہوں جسے آپ لینے نہیں آئیں گے تو وہ گم ہو جائے گا۔ میں یہاں آیا بھی اکیلا تھا اور واپس بھی اکیلا آؤں گا، سجاول خان زادہ نے اپنے براؤن ہلکے بیئرڈ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اب کی بار ضدی لہجے میں جواب دیا تھا، لیکن آواز مدھم تھی۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ اب کی بار ساحر خان نے شاید مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ صرف اپنی فیملی کے لوگوں کا ایسا لہجہ برداشت کرتا تھا، ورنہ ساحر خان زادہ اپنے آگے بولنے والوں کی زبان کاٹ کے رکھ دیتا تھا۔ جب تک آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے، سجاول نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ ٹھیک، تم آؤ، پھر اس پہ بات کریں گے۔ اب کل ایئرپورٹ میں ملتے ہیں، ساحر خان نے اس کی بات کا مختصر سا جواب دیتے آخر میں پھر سے باور کروایا کہ لینے اس کو ساحر خان زادہ ہی آئے گا۔ جاتا بھی کیوں نہ، وہ اس کو سعد خان زادہ کی طرح عزیز تھا، اور سجاول کتنے سالوں بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ سجاول نے الوداعی کلمات کہتے فون بند کیا تھا اور اب اٹھ کے ڈریسنگ مرر کے سامنے جاتے خود کو دیکھا تھا۔ گوری سفید رنگت، کھڑی ناک، چاکلیٹ براؤن بال، براؤن آنکھیں اور ہلکی براؤن بیئرڈ، باڈی بلڈر وجود، 6 فٹ سے اونچا قد۔ وہ اس وقت براؤن پینٹ اور اسکن شرٹ پہنے ہوئے کوئی انگریز ہی لگ رہا تھا۔ اس دفعہ ہار لال حویلی والوں کا مقدر بنے گی اور جو بھی میرے راستے میں آئے گا اسے میں چیر کے رکھ دوں گا، لیکن اس دفعہ اپنی امانت سجاول خان زادہ کسی صورت ان کے پاس نہیں چھوڑے گا، سجاول خان زادہ غصے سے چیخا تھا۔ وہ اس دفعہ خود مرنے یا لال حویلی والوں کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سجاول خان نے سالوں بعد پاکستان کی زمین پہ قدم رکھ کر گہرا سانس فضا کے سپرد کیا تھا۔ بے ساختہ دردناک ماضی کسی فلم کی طرح آنکھوں کے پردے پہ لہرایا تھا۔ وہ گرے پینٹ، وائٹ شرٹ اور گرے جیکٹ میں ملبوس اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ ہر کوئی ایک دفعہ ٹھٹک کر اسے ضرور دیکھتا تھا۔ سجاول آس پاس کے لوگوں کی نظریں خود پہ بخوبی محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ ان سب کا عادی تھا، اس لیے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سجاول خان زادہ ابھی کسی کو فون ملا رہا تھا جب اس کا ٹکراؤ کسی لمبے چوڑے وجود سے ہوا۔ سوری ایکچولی۔ ابھی سجاول خان زادہ مزید کچھ بولتا جب سامنے کھڑے وجود کی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ سجاول 19 سال کا تھا جب وہ بیرون ملک گیا تھا، تب اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تھا اور اب وہ بھرپور نوجوان تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو پہچاننا اس لیے بھی مشکل نہ تھا کیونکہ وہ اچھے دشمن تھے، اور اچھے دشمن ہونے کی وجہ سے وہ دور رہ کے بھی ایک دوسرے کے پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ وہی مقابل کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا، لیکن اس نے جلدی سے اپنی حیرانگی پہ قابو پاتے ہوئے سجاول خان کو طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا تھا۔ اچھی چھپن چھپائی کھیل رہے تھے سجاول خان زادہ، امید کرتا ہوں اس دفعہ دشمنی نبھانے کی تھوڑی سی ہمت خود کے وجود میں پیدا کر کے آئے ہو، ریان خان زادہ نے استہزائیہ لہجے میں کہتے ہوئے سجاول خان کو سلگایا تھا۔ اگر سجاول خان زادہ ڈر کے چھپ جائے تو لعنت ہے اسے خان ہونے پہ، پیچھے سے وار کرنا خان زادوں کے خون میں نہیں، تم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اپنی امانت کو لے کے جاؤں گا اور تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے، جو میرے سامنے آئے گا خدا کی قسم میری گولی ہوگی اور اس کا سینہ۔ سجاول خان تیش کے عالم میں دبا دبا ہو رہا تھا کہ آس پاس کے لوگ ان دونوں کے لمبے چوڑے خوبرو نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے، لیکن ان کی باتیں نہیں سن پا رہے تھے۔ ہاں، تم بے شک اپنی ناجائز امانت بقول تمہارے بھی ریان خان استہزائیہ لہجے میں مزید کوئی گوہر افشانی کرتا جب سجاول خان نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے ریان خان زادہ کی جیکٹ کو پکڑ کے زور سے اپنی طرف کھینچتے زوردار مکہ اس کی ناک اور گال کے درمیان رسید کیا تھا۔
ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے ہی تھے جب دور سے آتے طاہر خانزادہ نے اپنا سیاہ چشمہ اتارا تھا اور جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے ایک نظر آس پاس ایئرپورٹ کے لوگوں کو دیکھا تھا جو کھڑے ہوئے تماشا دیکھنے میں مصروف تھے، اور دوسری نظر ان دو بکھرے ہوئے شیروں کو، اور تیزی سے اپنی پوری طاقت سے دونوں کے کاندھوں کو پکڑتے ہوئے ایک دوسرے سے دور جھٹکا تھا۔ دونوں نے اس حرکت کو انجام دینے والی ہستی کو دیکھا تھا، لیکن اپنے سامنے طاہر خانزادہ کو دیکھتے ہوئے دونوں کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ سجاول سالوں بعد اپنے سامنے اپنی نیلی آنکھوں والے سب سے خوبصورت لالا کو دیکھ رہا تھا، جو سب بلو پینٹ اور بلو ہی چیک شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا، جبکہ ریان خانزادہ اس کو سوات اور اسلام آباد میں کافی دفعہ دور دور سے دیکھ چکا تھا، یا یوں کہا جائے وہ اس پہ نظر رکھنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا تو غلط نہ تھا۔ لیکن ریان خان نے بھی اس خوبصورتی کے شاہکار کو عرصے بعد اتنے قریب سے دیکھا تھا، جس سے وہ بچپن میں بار بار اس کا ڈمپل دیکھنے کی فرمائش کرتے تھے، اور وہ ان کی اس فرمائش پر نرمی سے مسکرا دیتا، لیکن اب تو وہ ڈمپل اور وہ نرمی ڈھونڈنے سے بھی اس کے چہرے پر نہیں مل رہی تھی۔ لیکن سجاول خان جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کسی بچے کی طرح اپنے لالا کے گلے لگا تھا، ایسا لگتا تھا ساری ناراضگی دور جا سوئی ہو، جس سے ریان خانزادہ کے کلیجے میں جیپ بھر کے آگ لگی تھی۔ جو کام وہ بچپن میں سب کو جلانے کے لیے کرتا تھا کہ ساحر لالا سب سے زیادہ ریان خانزادہ سے پیار کرتا ہے، آج وہ کام سجاول خانزادہ کر کے ریان خانزادہ کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا رہا تھا۔ طاہر خانزادہ ہی تو تھا جس سے ریان خانزادہ سجاول، زرار، سعد خان اور حتیٰ کہ سب کو جیلس کرنے کے لیے اپنا ہر لاڈ اٹھواتا تھا، جان بوجھ کے اسے سینے سے لپٹ کے سوتا تھا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن اب تو ان سب میں وہ شخصیت ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی، وہ سب ایک بھرپور جوان اور طاقتور مرد بن چکے تھے۔ ایک پل کو ریان خانزادہ کا دل چاہا کہ ساری دشمنیوں کو آگ میں جھونک کے جلدی سے طاہر خانزادہ کے سینے سے لپٹ جائے۔ اس کی گردن میں گلٹی بھر کے معدوم ہوئی تھی، اور طاہر خان کا بھی حال ریان خان سے مختلف نہ تھا، وہ اسے سجاول اور سعد سے بڑھ کے عزیز تھا، لیکن دونوں کی انا آڑے آ رہی تھی۔ ریان خانزادہ نے اپنی شہد رنگ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو کمپوز کیا تھا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ یہاں داور خان، ماموں کے بیٹے کو، جو چھوٹی حویلی کا اکلوتا وارث تھا، کو لینے آیا تھا، جو ایک ہفتے کے لیے اپنی میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا، لیکن اس کا ٹکراؤ اچانک سجاول سے ہو گیا تھا۔ طاہر خان کی نیلی آنکھوں نے دور تک ریان خانزادہ کی چوڑی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ اس طرح سب کے درمیان تماشے کی وجہ؟ طاہر خان نے گہرا سانس لے کے سجاول کو خود میں بھینچتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ آگ لگانے والی باتیں اس نے شروع کی تھیں لالا، آپ جانتے تو ہیں یہ خوبی اس میں بچپن سے پائی جاتی ہے۔ سجاول خان نے دانت پیستے ہوئے اپنی صفائی دی تھی، جیسے دانتوں کے نیچے ریان کی گردن ہو، لیکن دانستہ ریان خان زادہ کی بکواس کا ذکر نہیں چھیڑا تھا۔ طاہر خان نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بگاڑے تھے، جس سے آس پاس کے لوگوں نے محبوط ہو کے اس کا ڈمپل دیکھا تھا۔ گھر چلتے ہیں، دادا جان اور سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، طاہر خان سنجیدگی سے بولا تھا، جس پہ سجاول نے بھی سنجیدگی سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ السلام علیکم دادا جان۔ فارس خان نے مردان خانے میں داخل ہوتے ہوئے دادا جان کو سلام کیا، جنہوں نے اس کو دیکھتے دل میں ماشاء اللہ بولا اور سر ہلاتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ فارس خان اس وقت لائٹ پستہ شلوار قمیض پہ ڈائمنڈ کف لنکس پہنے اور آف وائٹ مردانہ شال گلے میں لیے ہوئے تھا، یہ رنگ اسی سفید رنگت پر بخوبی جچ رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے دادا جان۔ اپنے سنہرے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے فارس خان نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ ہاں بولو خان، میں سن رہا ہوں۔ دادا جان نے فارس کی بات کا موضوع جاننا چاہا۔ آپ مراد خانزادہ کو پیغام پہنچائیں، ہم انہیں ان کی امانت دینے کو تیار ہیں۔ فارس خان نے اپنی پشاوری چپل کو فرش پہ خروشتے اپنی آدھی بات کہی تھی، جس کو سن کے دادا جان اپنے سر پھرے پوتے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، جو کل تک طاہر خانزادہ اور اس کے خاندان کو مرنے مارنے پہ تلا ہوا تھا، اور آج اچانک اسے کیا ہوا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ خان لیکن کل تک تو تم، ابھی دادا جان اپنی بات بولتے جب فارس خان نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کروایا تھا، اور بدلے میں ہمیں اپنی امانت بھی چاہیے۔ اب فارس خان نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے خان، لیکن اس سب کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے؟ جہانگیر خان اس سب کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ مقصد جو بھی ہو، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہو رہا ہے، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ فارس خان نے آئی برو اچکاتے ہوئے استفسار کیا، لیکن ریان، جہانگیر خان کو اپنے دوسرے پوتے کا خیال آیا جو بے حد ضدی تھا۔ اس کو سمجھانا میرا کام ہے، ابھی مجھے کچھ ضروری۔ ابھی فارس اپنی بات مکمل کرتا جب حویلی میں تیز فائرنگ کی آواز گونجی تھی۔ فارس خان تیزی سے مردان خانے والے کمرے سے اپنی گن اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگا تھا، جہاں سامنے ہی طاہر خانزادہ ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی لال حویلی میں اپنا قدم رکھنے کی؟ فارس خان شدید غصے سے دہاڑا تھا۔
ویسے ہی جیسے تمہاری ہمت ہوئی چھوٹے خان پر حملہ کروانے کی۔ ظاہر خان اس سے بھی ڈبل آواز میں دہاڑا تھا۔ نیلی آنکھیں شدت ضبط سے لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جب وہ سجاول کے ساتھ گھر پہنچا تھا، سجاول سب سے مل کے بیٹھا ہی تھا جب گارڈز نے آ کے اطلاع دی کہ سعد خان زادہ کی گاڑی پر شدید فائرنگ ہوئی ہے، جس سے ایک گولی اس کی پسلی میں اور دوسری گولی بازو میں لگی ہے۔ جبکہ یہ خبر سنتے ہوئے حویلی میں کوہرام مچا تھا۔ خانم بی، گل بہار اور پری وش کی چیخیں حویلی کے در و دیوار ہلا رہی تھیں، جبکہ ہیرا خان اور ابو جان کی بھی آنکھیں چھوٹے خان کی حالت کا سن کر اشکبار تھیں۔ سجاول، ساحر اور حیدر مراد خان کو تسلی دے کر جلدی سے اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھے تھے اور اسپتال کو رخ کیا تھا۔ وہاں جا کر ان کو پتہ چلا کہ خون کافی بہہ چکا ہے اور سعد خان کا آپریشن ابھی تک جاری ہے۔ حیدر خان زادہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک شخص کی آنکھیں اپنے شرارتی بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ کیسے وہ ان کو تنگ کرتے ہوئے ہنستے مسکراتے گیا تھا اور اب کیسا خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ سجاول خان نے آگے بڑھتے ہوئے ان کو گلے لگایا اور اپنی ڈارک براؤن آنکھیں جن میں شدت ضبط سے سرخ ڈورے نظر آ رہے تھے سختی سے میچا تھا، اور ظاہر خان کو بے ساختہ لال حویلی والوں کا خیال آیا تھا کہ یہ حرکت وہی اپنی دشمنی کی آڑ میں کر سکتے ہیں۔ وہ پہلے ہی کسی ایسی موقع کی تلاش میں لگتے تھے، اسی لیے وہ کسی کو بھی بتائے بغیر پہلی فرصت میں اپنی گاڑی کو تیز رفتار سے چلاتے ہوئے لال حویلی پہنچا تھا۔ جہانگیر صاحب کو بے ساختہ کئی سالوں پہلے والا واقعہ یاد آیا تھا جب ظاہر خان کی جگہ اس کا باپ اور فارس کی جگہ سکندر اور علی خان زادہ داور کے باپ ہاتھ میں بندوقیں لیے کھڑے تھے، جبکہ لاشتہ پلوشہ بھاگ کے زنان خانے کے دروازے کی طرف آئی تھی۔ پیچھے ہی شور سنتے خانم بی اور وردہ خان بھی آئی تھیں۔ آگے کا منظر دیکھتے سب کی چیخیں بلند ہوئی تھیں، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے پہ بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی ظاہر خان، میں سب سے پہلے قتل کرنے کی شروعات تم سے کروں گا اور پھر کسی اور کو اس دشمنی کی بھینٹ چڑھاؤں گا۔ ظاہر خان کی بات سن کر فارس خان کا دل چھوٹے خان کو یاد کر کے بے ساختہ دھڑکا تھا۔ وہ شدید غصے میں اس کے الزام پہ چیخا تھا۔ وہ بھلا کس دل سے سعد خان پر حملہ کروا سکتا تھا جس میں اس کی اور پورے سوات کی جان بستی تھی؟ دل تو کر رہا ہے فارس خان اپنی بندوق کی ساری گولیاں میں ابھی اور اسی وقت تمہارے سینے میں اتار دوں، لیکن نہیں، تمہیں اتنی آسان موت میں نہیں دوں گا۔ اگر چھوٹے خان کے حادثے کے پیچھے لال حویلی کے کسی بھی مکین کا ہاتھ ہوا تو میں قسم کھاتا ہوں وہ انسان موت کو ترسے گا، لیکن میں اس کو پل پل تڑپا تڑپا کے موت دوں گا۔ ظاہر خان کا دماغ شدید غم و غصے سے پھٹنے کے در پہ تھا۔ غصے سے گردن اور ہاتھوں کی نیلی رگیں ظاہر آ رہی تھیں۔ اس کی دہاڑ پر ہر کسی پر لرزش طاری ہوئی تھی۔ ظاہر خان نے غصے سے ایک اور ہوائی فائر کیا تھا، جسے دیکھتے ہوئے زرلاشتہ اور پلوشہ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ زرلاشتہ بھاگتے ہوئے اپنے لالا کے سینے سے لگی تھی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے خان، ہمارے لالا کو کچھ مت کہیے گا، ان کا کوئی قصور نہیں۔ زرلاشتہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑتے جو منہ میں آیا معصومیت بھری آواز میں ظاہر خان سے بول رہی تھی۔ وہ اس وقت چادر کے بغیر نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس ظاہر خان کے آگے کھڑی اس کے اتنے شدید غصے میں بھی ہوش اڑا چکی تھی۔ اپنے نازک سراپا لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے کوئی ٹوٹی ہوئی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، جبکہ ظاہر خان زیادہ غصہ اس کے اتنے ملازموں کے سامنے چادر کے بغیر آنے پہ 7ویں آسمان تک پہنچا تھا۔ وہیں ملازموں نے اپنی اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ ظاہر خان زادہ نے غصے سے چیختے ہوئے اپنی دوسری گن بھی ویسٹ بیلٹ سے نکالتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ملازموں کے پاؤں پہ فائر کیے تھے، جس سے سب ملازم اچھلے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے سب کے سب، کسی ایک نے بھی اپنی نظر اٹھا کے یہاں دیکھا تو آنکھیں نکال کے ہتھیلی پہ رکھ دوں گا۔ فارس خان نے ظاہر خان کو ملازموں پہ اتنا غصہ کرتے دیکھ کے ایک نظر زر کو دیکھا اور اسے ساری سچویشن سمجھ آ گئی تھی۔ زر، اندر جاؤ لالا کی جان، سب ٹھیک ہے۔ فارس خان نے پلوشہ کو چادر لانے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی چادر کے بغیر ملازموں کے سامنے آنے کی زرلاشتہ خان؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری یوں زنان خانے سے باہر آنے کی؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ اس کی آواز پوری لال حویلی میں گونجی تھی، جبکہ جہانگیر خان اتنے سالوں بعد اس نیلے شہزادوں کو شدید غصے میں اپنے سامنے دیکھ کے حیران تھے، جو غصے میں اپنے باپ سے 2 نہیں بلکہ 4 ہاتھ آگے تھا۔ شکل صورت میں بھی اس کی کاپی تھا اور اس سے کہیں زیادہ رعبدار تھا۔ وہ اور فارس خان کھڑے ہوئے بالکل ایک سے لگ رہے تھے، ایک جیسا قد کاٹ، جسامت، رعب، دبدبا۔ زرلاشتہ اور پلوشہ پھر سے اچھلی تھی۔ اس کی دہاڑ پہ پلوشہ نے جلدی سے چادر فارس خان کو پکڑائی تھی۔ آواز نیچی رکھو اپنی ظاہر خان، تمہیں کوئی حق نہیں ہے میری بہن سے اتنی اونچی آواز میں بات کرنے کا اور یوں ہماری حویلی میں بغیر کسی ثبوت کے الزام لگانے کا۔ حق کی بات تو تم مت کرو فارس خان۔ ظاہر خان زادہ اس پوری حویلی کی ایک ایک مکین سے زیادہ زرلاشتہ ظاہر خان زادہ پہ حق رکھتا ہے۔ ظاہر خان نے شدید غصے سے زر کو فارس کے حصار سے نکالتے ہوئے اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے وہ لہرا کے اس کے چوڑے مضبوط سینے سے آ لگی۔ ظاہر خان نے اس کی کمر پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ یہ سب ایک پل میں ہوا تھا۔ بے ساختہ روتے ہوئے زرلاشتہ خان کی چیخ بلند ہوئی تھی۔
آج پھر غصے سے بھری سرخ نیلی آنکھوں اور بھیگی ہوئی سبز آنکھوں کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ ساحر خان کی نظروں کا مرکز زرلاشتہ خان کے گلابی کپ کپاتے ہونٹ بنے تھے، جہاں سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ ابھی ساحر خان جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو سب کے سامنے اپنے لبوں کی قید میں جکڑتے ہوئے اس کی چیخ بند کرواتا کہ فارس خان نے اس کو زرلاشتہ پہ جھکتے دیکھ کے سب کے سامنے اس کی بے باک حرکت کو محسوس کرتے جلدی سے زر کو کلائی سے پکڑتے ہوئے اپنی چوڑی پشت کے پیچھے چھپایا تھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی چادر کو زر کے وجود پہ ڈالا تھا۔ ساحر خان شدید بدمزہ ہوا تھا، جبکہ باقی سب نے دور ہونے کی وجہ سے ساحر کی اس بے باک حرکت کو محسوس نہیں کیا تھا۔ زرلاشتہ سے تو نظریں اٹھانا محال تھا، جبکہ فارس نے آگے بڑھتے ہوئے زوردار مکہ ساحر کے جبڑے پر جڑا تھا۔ اپنی حد میں رہو ساحر خان، اور جس بندوق سے تم ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو اس سے میں بچپن سے کھیلتا آیا ہوں۔ فارس خان کا بس نہیں تھا ساحر خان کو ابھی کچھ کر دے، جو انتہا کا بے باک تھا، جسے کسی چھوٹے بڑے کے آس پاس ہونے کا بھی لحاظ نہ تھا۔ ساحر خان کو اس کا مکہ مارنا اتنا ناگوار نہیں گزرا تھا جتنا زر کو اس سے دور کرنا سلگایا تھا۔ ساحر خان نے اپنے اگلے پچھلے حساب برابر کرنے کے لیے پے در پے 2 مکے فارس خان کے جبڑے پر جڑے تھے اور اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں اور بازوں سے لاک کرتے ہوئے زور سے اپنے دانت فارس خان کے کرتے کے 2 کھلے بٹنوں سے نظر آتی سفید گردن میں گاڑے تھے۔ فارس خان نے اپنی سبز آنکھوں کو زور سے میچتے ہوئے اپنے درد پہ قابو پایا تھا، جبکہ ساحر خان ابھی تک اسی گردن پہ کسی محبوبہ کی طرح دانت گاڑے کھڑا تھا اور پیچھے ہٹنا بھول چکا تھا۔ تقریباً مزید 2 منٹ بعد ساحر خان نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی سزا۔ فارس کی گردن میں دانت گاڑنے والی حرکت سب نے دیکھتے ہوئے آنکھیں پھیلائی تھیں، گویا وہ اس پاگل پٹھان کو سمجھنے کی صحیح کر رہے ہوں۔ البتہ زرلاشتہ ساحر خان کی سرگوشی سنتے ہوئے کانوں کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ اس کو خود کو بیوی کہنے پہ دل کانوں میں دھڑکا تھا۔ فارس خان نے اپنی پوری طاقت سے اپنے بازو اور ٹانگیں ساحر خان کی گرفت سے چھڑوائی تھیں۔ ابھی فارس خان ساحر کو ایک اور موقع جڑتا کہ وہ اس کا وار ضائع کرتے پھر سے ایک فائر زرلاشتہ کے پاؤں کے قریب کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کے اپنے پاؤں کے پاس فائر کرنے سے زرلاشتہ جو شرم سے سرخ پڑ رہی تھی اب روتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی، جبکہ باقی سب تو حیرانگی سے ساحر خان کو جاتا دیکھ رہے تھے جو کسی طوفان کی طرح آیا اور چلا گیا۔ اب سب زرلاشتہ کی جانب بھاگے تھے، جس کا بے ہوش وجود فارس خان نے بروقت سنبھال لیا تھا۔ فارس خان جلدی سے زرلاشتہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے زناد خانے کی طرف بڑھا اور حکیمہ کو بلانے کا پیغام بھیجا تھا۔ دل میں ساحر خان زادہ کو دسیوں گالیوں سے نوازا تھا۔ قسط 5۔ ساحر خان زادہ نے گاڑی کی رفتار بڑھائی تو اس کے آگے پیچھے اس کے گارڈز نے بھی اپنی گاڑیوں کی سپیڈ بڑھا دی۔ دماغ میں بچپن کا منظر گھوما جب وہ داور، زرار، سعد، زرش اور پروشہ کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو وہ کیسے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے سب سے دور لے گیا تھا اور اس چھوٹی سی پری کو اٹھا کے جھولے پہ بٹھایا تھا، وہ جو اس کو سب سے دور کرنے پہ رونا سٹارٹ کرنے والی تھی کہ اس کے جھولے پہ بٹھانے سے چہکی تھی۔ اس کے جھولے بہت پسند تھے۔ لالا ہمیں سب کے ساتھ کھیلنا تھا، لالا ہمیں سب کے ساتھ کھیلنا تھا۔ زرلاشتہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے ساحر خان زادہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ تاشو، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، مجھے لالا نہیں بولا کرو۔ ساحر خان نے اپنے بڑے ہونے کا رعب جمایا۔ وہ اسے پیار سے تاشو بولتا تھا۔ لالا نہیں کہیں تو اور کیا کہیں، لالا نہیں کہیں تو اور کیا کہیں، معصومیت بھرے لہجے میں انگلی تھوڑی پہ رکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ اس کی اس ادا پہ ساحر کو ٹوٹ کے پیار آیا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا اور زرلاشتہ تو اس کی ڈمپل کی دیوانی تھی، چہکتے ہوئے اپنی سفید چھوٹی سی انگلی اس کے ڈمپل پہ رکھی، جس سے اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ تم مجھے خان بولا کرو جیسے مورے بابا جان کو بولتی ہیں۔ اب کی بار ساحر خان نے اس کا جھولا ہلکا سے جھلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو تان بولیں دیں، اب ہمیں سب کے ساتھ تیلنے دیں۔ ٹھیک ہے، ہم اب آپ کو خان بولیں گے، اب ہمیں سب کے ساتھ کھیلنے دیں۔ وہ جلدی سے اس کی بات مانتے ہوئے اپنے مطلب کی بات پہ آئی تھی۔ تم صرف میرے ساتھ کھیلو گی تاشو، اور کسی کے ساتھ نہیں، بلکہ میں تم سے ملنے نہیں آیا کروں گا، ساحر خان نے سخت لہجے میں دھمکی دی تھی۔ اس کی اس دھمکی سے زرلاشتہ کی سبز آنکھیں لبالب پانیوں سے بھری تھیں۔ وہ ہونٹ باہر نکالتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ منہ پہ رکھتے زاروں قطار رونا شروع ہو گئی تھی، جسے دیکھتے ہوئے ساحر خان بوکھلا گیا۔ تاشو، کیا ہوا ہے؟ چپ کرو پلیز۔ ساحر خان نے اس کے منہ سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہٹانے چاہے جو زرلاشتہ نے جھٹک دیے۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے والی حرکت پہ ساحر خان نے اپنے ماتھے پہ چھوٹے چھوٹے بل لیے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ اس کو بچپن میں بھی اس کا خود سے دور جھٹکنا پسند نہ تھا، لیکن پھر خود پہ قابو پاتے ہوئے زبردستی زرلاشتہ کے ہاتھ ہٹائے تھے اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اب آپ تو تان بھی نہیں بولے دے، آپ دن دے، آپ ہم سے نہیں ملیں دے، آپ ہم سے بات نہیں کریں دے، اور دلاور دادا تو خان بولا کریں دے،
ہم آپ کو خان بھی نہیں بولیں گے، آپ گندے ہیں، آپ ہم سے نہیں ملیں گے، نہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، اور داور لالا کو خان بولیں گے۔ وہ معصومیت بھرے لہجے میں روتے ہوئے اپنے آخری بات سے ساحر خان کو سلگا گئی تھی۔ وہ ظاہر خان سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ وہ جب بھی اس سے ملنے آتا تھا پورا دن زرلاشتہ کے ساتھ گزارتا، اور اپنی تاشوں کو تو وہ کسی کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتا تھا۔ کجا کہ اس کا داور کو خان بولنا کیسے برداشت کرتا، لیکن ابھی زرلاشتہ کو چپ کروانا زیادہ ضروری تھا۔ ظاہر خان نے اپنے ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں بھیجتے ہوئے زبردستی مسکرا کے اپنا ڈمپل دکھاتے اپنے کان پکڑے تھے، جس پر زرلاشتہ روتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی اور اس کے ڈمپل کو اپنی سفید انگلی سے چھوا تھا۔ لیکن جب اس کو یاد آیا کہ وہ خان سے ناراض ہے تو اپنی انگلی پیچھے کرتے ہوئے اپنا منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح کرنے پہ ظاہر خان جلدی سے جگہ بناتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ ظاہر سے 7 سال چھوٹی تھی۔ سوری تاشو، میں نے مذاق کیا تھا، میں تم سے ہمیشہ ایسے ہی ملوں گا جیسے ابھی ملنے آتا ہوں۔ لٹرلی آئی واز جسٹ کڈنگ۔ ظاہر خان نے ہتھیار ڈالے تھے کیونکہ وہ اپنی تاشو کی زیادہ ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے اتنا سا منانے پہ وہ کھل کے ہنسی تھی۔ وہ مان گئی تھی، ایسی ہی تھی وہ، جلدی ناراض ہو جانے والی اور پھر جلدی مان جانے والی۔ ٹھیک ہے خان، ہم نے آپ کو معاف دیا۔ ٹھیک ہے خان، ہم نے آپ کو معاف کیا، زرلاشتہ ہنستے ہوئے کسی فلم ایکٹریس کی طرح بولی تھی، جبکہ اس کے اس طرح ادا دکھانے پہ ظاہر خان کا دلکش قہقہا ہوا میں گونجا، جبکہ ساتھ دور کھڑی زمینہ خان اور نگینہ خان ان کو دیکھ کے مسکرائی تھی، اور ان کو دونوں کے نکاح کا اپنا کیا ہوا فیصلہ بالکل درست لگا تھا۔ اچانک گیئر لگاتے ہوئے ظاہر خان کا ہاتھ میوزک سسٹم پہ لگا تھا، جس سے گونجنے والے الفاظ نے ظاہر خان کے دل کا حال بیان کیا تھا اور اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکال کے پٹخا تھا۔ ظاہر خان نے گانے کے ہر بول پہ گاڑی کی رفتار بڑھائی تھی۔ اب کی بار شدت ضبط سے آنکھیں میچ کے کھولیں، پتہ نہیں کیسے ایک آنسو آنکھ سے نکل کے داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ ظاہر خان کی آنکھوں کے آگے بار بار زر کا نازک سراپا لہرا رہا تھا، اور اس کی روتی ہوئی التجائی آواز، اور جیسے اس نے اپنے گلابی کپکپاتے ہونٹوں سے سالوں بعد خان بولا، ظاہر خان کسی صورت بھول نہیں پا رہا تھا۔ اپنی بے اختیاری یاد کرتے ظاہر خان نے لب کاٹتے ہوئے اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور گاڑی پھر سے ہسپتال کی جانب بڑھائی تھی۔ 4 دن بعد ظاہر خان نے ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوتے سامنے بیڈ پہ دیکھا تھا، جہاں سعد خانزادہ سجاول کی کسی بات پہ مسکرا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز میں دونوں نے گردن موڑ کے ظاہر خان کو دیکھا، جس کی نیلی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ظاہر خان قدم بڑھاتے ہوئے سعد خان کے پاس پہنچا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے، جبکہ سعد خان ظاہر خانزادہ کے چہرے پہ خود کے لیے بے انتہا فکرمندی دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ لالا، سعد نے ظاہر کو پکارا جو اس کے زخموں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیسے ہو چھوٹے خان؟ اب کی بار اس نے ماتھے پہ پڑے سلکی لائٹ گرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ لالا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب بس مجھے گھر جانا ہے۔ سجاول لالا تو میری کوئی بھی بات نہیں مان رہے، آتے ہی اپنا روپ جمانا شروع کر دیا ہے مجھ معصوم جان پہ، جیسے میں ان کی بیوی ہوں اور ان کی آنکھیں دکھانے پر جی سائیں جیسا آپ کا حکم والی لائن بولوں گا۔ سعد خان منہ بناتے ہوئے بولا، جس پہ سجاول اور ظاہر خان ہنسے تھے، لیکن ظاہر خان اچانک ہنستے سنجیدہ ہوا۔ کیسے ہوا تھا یہ سب چھوٹے خان؟ اور اس سب کے دوران گارڈز کہاں مر گئے تھے؟ کیا تم گارڈز کے ساتھ نہیں تھے؟ ظاہر خان کے سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ لالا، راستے میں کافی ساری گاڑیوں نے میری اور گارڈز کی گاڑیوں کا راستہ روکا تھا اور اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ سجاول لالا کے آنے کا سن کے میں 2 دن پہلے آ رہا تھا اور اس بات کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس بات سے ثابت ہوتا ہے ہمارے کچھ ایسے چھپے دشمن ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور وہ ہمارے پل پل کی خبر رکھ رہے ہیں۔ میں حالات جاننے کے لیے گاڑی سے نکلا۔ ابھی سعد خان اپنی بات مکمل کرتا جب ظاہر اور سجاول خانزادہ دہاڑے تھے۔ چھوٹے خان، تم باہر کیوں نکلے؟ سجاول اور ظاہر اکٹھے بولے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ ظاہر خان کا بس نہیں تھا ابھی وہ لوگ اس کے سامنے ہوں اور وہ انہیں جہنم رسید کروا دے۔ لالا، میں چھپ کے گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور ویسے بھی ان میں سے کتنے لوگوں کو میں جہنم رسید کروا چکا تھا اور کچھ کی ٹانگوں پہ فائر کیے تھے، جنہیں سمندر خان خاص ملازم نے فارم ہاؤس میں قید کر رکھا ہے۔ سعد خان نے اب کی بار وہ بات بتائی جس سے ظاہر خان کو فخر محسوس ہوا کہ اس نے شیر کی طرح سب کا مقابلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کو میں دیکھ لوں گا، تمہیں ان کاموں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اور اگر اس سب کے پیچھے لال حویلی والوں کا ہاتھ ہوا تو وہ لوگ اب سے اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ ساحر خان نہیں چاہتا تھا کہ سعد خان ان دشمنیوں کے جھنجٹ میں پڑے، اس لیے اس کو اس سب سے دور رہنے کا کہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں لالا، مجھے بھی ان سب کے پیچھے لال حویلی والوں کا ہاتھ۔ لالا وہ لوگ لال حویلی سے نہیں تھے۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا جب سعد خان سنجیدگی سے بولا تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو چھوٹے خان؟ سجاول خان نے آئی برو اچکاتے ہوئے استفسار کیا تھا، جبکہ ساحر خان کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا۔ کیونکہ مجھے ہسپتال لانے والے ریان لالا تھے اور فارس لالا مجھ پہ آج بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو اتنی شدید فائرنگ کیسے کروا سکتے ہیں؟ اب کی بار شاہد خانزادہ نے سجاول اور ساحر خانزادہ کے سروں پہ دھماکہ کرتے ہوئے پرسکون انداز میں سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا سیب اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ ریان سکندر خانزادہ؟ ساحر اور سجاول نے یک زبان ہو کے پوچھا، جس پہ سعد خان نے آنکھیں پٹپٹاتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہو سکتا ہے ریان خان نے پہلے خود تم پہ حملہ کروایا ہو اور پھر خود پہ شک نہ جانے کی وجہ سے تمہیں ہسپتال بھی پہنچا دیا ہو، سجاول نے پرسوچ انداز میں کہا، جس پہ سعد خان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ریان لالا نے بھی یہی کہا تھا۔ سعد خان نے سسپنس کریٹ کرتے ہوئے سیب دانتوں میں کترا، جس پہ ساحر اور سجاول اسے گھور کے رہ گئے، جو خواہ بات لمبی کر رہا تھا۔ جبکہ ان کے یوں گھورنے پہ اس نے جلدی سے سیب کا ٹکڑا نگلا۔ وہ میرا مطلب ہے ریان لالا نے بھی یہی بولا تھا کہ جب تمہارے سجاول لالا کو معلوم ہوگا کہ تمہیں ہسپتال پہنچانے والا میں ہوں تو اس آدھے انگریز کی الٹی کھوپڑی کی سوئی گھوم پھر کے میرے پہ ہی اٹکے گی۔ اس لیے اس کو میرا ایک پیغام دے دینا کہ ریان خانزادہ کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی پہلی حقدار اس کی الٹی کھوپڑی ہے، نہ کہ چھوٹا خان۔ سعد خان نے کسی طوطے کی طرح ساری بات ان کے گوش گزار کی، جسے سنتے ساحر خان نے اپنی بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ کو اپنے انگوٹھے سے ناک رب کرتے ہوئے روکا تھا، جبکہ سجاول خان نے اس کی بات پہ دانت پیسے تھے۔ تمہیں گولیاں لگی تھیں اور تم اس سالے کے ساتھ گپے ہانک رہے تھے؟ سجاول خان نے سلگتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ وہ لالا وہ کیا ہے نا کہ سعد خان نے شرمانے کی اداکاری کی، جسے دیکھتے ہوئے ساحر خان نے پیار سے اس کے سلکی بکھرے بالوں کو پھر سے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے سنوارا۔ سعد خان تم میرے ہاتھوں مرو گے اب اگر تم نے کوئی نوٹنکی کی تو۔ سجاول خان غصے سے بولا، جبکہ اب کی بار اس کے غصے کو محسوس کرتے ہوئے سعد خان نے ساحر کی گردن میں منہ چھپایا تھا اور پھر تھوڑا سا منہ باہر نکالتے ہوئے آنکھ ماری تھی۔ وہ لالا ریان لالا نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کچھ ہو، اس لیے مجھے آنکھیں بند کرنے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میری منگ گھر پہ بیٹھی خود کو رو رو کے ہلکان کر رہی ہوگی۔ اب کی بار سعد خان کا لہجہ آخر میں گھمبیر ہوا تھا، جبکہ آنکھوں کے سامنے پری ورش کا نازک سراپا لہرایا تھا اور دماغ میں اس کی آخری باتیں۔ سجاول خان نے سعد خان کے شرمانے پر لعنت بھیجتے سلگتے ہوئے قدم باہر ڈاکٹر کے کیبن کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ ساحر اور سعد کا مشترکہ قہقہہ گونجا تھا، نہ تنگ کیا کرو اسے، پٹو گے اس کے ہاتھوں۔ ساحر خان نے سعد خان کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا، مزہ آتا ہے لالا، آپ نے دیکھا نہیں تھا ریان لالا کی باتیں سنتے ہوئے کیسے سرخ پڑ رہے تھے؟ ہاں، سعد خان کا پھر سے قہقہہ گونجا تھا، جبکہ ساحر خان نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ سعد خان ایسا ہی تھا، وہ سجاول خان کا جینا حرام کر کے رکھتا تھا، چاہے وہ ملک سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ فون پہ بھی اس کو سلگانے سے باز نہیں آتا تھا، کیونکہ سجاول کم گو اور سنجیدہ تھا اور سعد خان چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کی ہر بات اس سے یا ساحر خان سے بلا جھجک شیئر کیا کرے۔ سعد خان ہر رشتے کو لے کے بے حد حساس تھا۔ ریان خان چھوٹی حویلی سے واپسی کے راستے پہ تھا جب کتنے ہی اسلحے سے لیس گاڑیاں اسے قریب سے فراٹے بھرتے ہوئے گزری تھیں، لیکن ریان خان کو اس سب نے حیران نہیں کیا، بلکہ حیران وہ سامنے والے منظر کو دیکھ کے ہوا تھا، جہاں سعد خانزادہ اپنے دراز قد سمیت خون میں لتھڑا نیچے گرا تھا اور اس کے گارڈز اسے گھیرے ہوئے تھے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے ریان خان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں قید کیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے سعد خان کی جانب بڑھا تھا اور گارڈز کو اچھی خاصی جھاڑ دلاتے ہوئے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تھا اور زیادہ سے زیادہ اسے باتوں میں مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گاڑی کی رفتار بڑھائی تھی تاکہ سعد خان اپنی آنکھیں نہ بند کرے اور پھر بڑی حویلی والوں کو ان کے گارڈ سے جلدی اطلاع پہنچانے کا بول کے وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہسپتال سے نکلا تھا۔